میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا موضوع بہت اہم ہے۔ ہر انسان اس بیماری کی وجہ سے پریشان ہے۔ بندش کیا ہے؟ کیا واقعی انسان کے رزق پر بندش ہو جاتی ہے؟ اگر ایسا ہے تو کیوں ہے؟ ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو ہمیشہ کے لیے اپنے سوالوں کے جوابات اس ویڈیو سے مل جائیں گے۔ ہر ویڈیو کی طرح اس ویڈیو میں بھی الحمدللہ قرآن پاک اور حدیثوں کے حوالوں ہی سے بات کی جائے گی۔ کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے محنت کی، دعائیں کی، مگر کامیابی دور ہوتی چلی گئی؟ کیا یہ صرف حالات ہیں یا کوئی گناہ یا کوئی ایسا گناہ ہے جو رحمت کے دروازے بند کر دیتا ہے؟ آج ہم اس راز کو قرآن و حدیث کی روشنی میں کھولیں گے۔ چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ آغاز کریں گے قرآن پاک کی سورہ فاطر کی آیت 2-3 سے۔ اللہ جو اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو کوئی اس کو بند کرنے والا نہیں، اور جو بند کر دے تو اس کے بعد کوئی اس کو کھولنے والا نہیں، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ لوگو، اللہ کے جو تم پر احسانات ہیں ان کو یاد کرو۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق اور رزاق ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق دے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پس تم کہاں بہ کے پھرتے ہو؟ ناظرین، قرآن میں تقریباً 16 سے 17 مقامات پر رزق کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رزق صرف اللہ دیتا ہے۔ اس سورہ میں بھی آپ نے سنا کہ اللہ رزق اور اپنی رحمت جس پر کھول دے کوئی بند کرنے والا نہیں، اور اگر اللہ بند کر دے تو کوئی کھولنے والا نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے واضح احکامات رزق اور رحمت کے متعلق بیان کر دیے تو بندش کیوں اور کیسے ہوتی ہے؟ ناظرین، ادھر یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہر نیک انسان ایک رحمت کے حصار میں ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہوتی ہے۔ نیکی، نماز، تلاوت قرآن، صدقہ، نیک اعمال نیک انسان کے ارد گرد نورانی حفاظتی دائرہ بناتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت جب آپ کرتے ہیں تو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ سب نیک کام انسان کے گرد ایک پروٹیکشن شیٹ، فرشتوں کا احاطہ قائم ہو جاتا ہے۔ جب انسان اس حالت میں ہوتا ہے تو نہ جادو اثر کرتا ہے اور نہ بندش، نہ نظر بد، کیونکہ وہ رحمت کے سرکل میں ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ پھر بندش کب لگتی ہے؟ انسان اپنی ہی غلطیوں سے رحمت کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ جب وہ غلط قدم اٹھاتا ہے، گناہ کرتا ہے یا اللہ سے دور ہوتا ہے۔ بہت سارے گناہ، زنا، شراب، ظلم، حتیٰ کہ زبان سے کیے ہوئے وار، بد اخلاقی، بہت سارے گناہ۔ ظاہری طور پہ تو انسان نیک ہے۔ کوئی انسان اگر گناہ نہیں کرتا، مثلاً زنا، شراب، حق تلفی، شرک، شر جیسے بڑے گناہوں سے بچتا ہے، لیکن اگر وہ بد اخلاق، نافرمان، بد زبان ہے تو بھی اس انسان کی نورانی حفاظت کمزور ہو جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کوئی رحمان کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں۔ ناظرین، یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندش، رکاوٹ، حسد، نظر بد یا کسی بد نیت انسان کی نفسیاتی یا شیطانی کوشش اثر کرتی ہے، چاہے کرنے والا کوئی مصلی ہی کیوں نہ ہو، اور اثر انداز ہونے والا آج کا امام مسجد۔ سوال یہ ہے کہ بندش کن گناہوں کی وجہ سے لگتی ہے؟ نماز چھوڑنے سے۔ بندے کا سب سے پہلا حساب نماز کا ہے۔ نماز چھوڑنے سے انسان روحانی حفاظتی حصار سے باہر آ جاتا ہے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ نماز مسجد میں ادا کریں، کیونکہ مسجد میں نماز اور تلاوت قرآن ہوتی ہے، وہاں روحانی حصار مضبوط ہوتا ہے۔ جھوٹ بولنے سے،
جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف۔ جھوٹ رحمت کو دور کرتا ہے اور بندش کا دروازہ کھولتا ہے۔ حرام کمائی، سود، دھوکہ، خیانت، یہ سب رزق کی برکت اور وسعت کو روک دیتے ہیں۔ والدین کی نافرمانی، والدین جس سے ناراض ہوں اللہ اس سے کبھی راضی نہیں ہوتا۔ رزق، صحت، محبت سب رک سکتی ہے۔ لوگوں کا حق مارنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ بد دعا بندش کا سب سے طاقتور ذریعہ بنتی ہے۔ جب انسان خود حسد کرتا ہے یا دوسروں کا حسد اس پر اثر کرتا ہے، اگر اس کی روحانی حالت کمزور ہو تو بندش ظاہر ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ابھی ہم بات کریں گے کہ بندش لگنے کی علامات کیا ہوتی ہیں۔ محنت کے باوجود کامیابی نہ ہونا، گھر میں بلا وجہ لڑائیاں، کاروبار رک جانا، ذہنی بوجھ، تھکن، عبادت میں دل نہ لگنا، رستے بنتے بنتے رک جانا، یہ سب ہمیشہ جادو نہیں ہوتے، اکثر روحانی کمزوری، گناہوں، غفلت کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ بندش ختم کیسے ہوتی ہے؟ اللہ سے سچی توبہ، کیونکہ اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ توبہ بندش کے تالے کھول دیتی ہے، تو یہ تسبیح پر نہیں دل پر پڑھنی ہے اور کسی اللہ والے سے دعا کروانی ہے۔ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے جو ہماری نظر میں غریب ترین ہو، اور جس کو اللہ والے سے دعا مل گئی اس کی تقدیر بدل دی جاتی ہے۔ اگر آپ بھائیوں میں سے کسی کو اللہ والا مل گیا تو مجھے بھی اطلاع دیجیے گا، کیونکہ میری 5 سال کی تلاش میں ابھی تک نہیں ملا۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین، ادھر میں بندش کے علاج کے بارے میں بھی آپ کو کچھ قرآنی آیات بتانا چاہوں گا۔ یہ تمام سورہ جو ہیں درود ابراہیمی کے ساتھ اول آخر 7 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہیں۔ سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، آیت الکرسی، چاروں کل، فجر کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ کر خود پر دم کریں اور گھر آ کر پانی پر دم کریں۔ وہ پانی تمام گھر والوں کو پلائیں اور خود بھی پئیں۔ یہ عمل دہراتے جائیں 7 دن تک اور اپنا صدقہ دیں۔ ناظرین، ادھر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان قرآنی آیات کا اثر تب ہی ہوگا جب گناہوں سے ہمیشہ کے لیے توبہ کریں گے۔ نماز فجر برکت کے دروازے کھولتی ہے۔ اپنی زبان کو قابو رکھنا، اپنی نیت صاف رکھنا، حسد ختم کرنا، صدقہ مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ ادھر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بندش کے پیچھے ہمیشہ کوئی تعویذ کرنے والا نہیں ہوتا۔ اکثر ہم خود ہی اپنی بندش کے ذمہ دار ہوتے ہیں، لیکن خوشخبری یہ ہے کہ اللہ ہر ٹوٹی چیز کو جوڑ دیتا ہے، ہر رکاوٹ کو ہٹا دیتا ہے۔ بس آپ اس کی طرف واپس لوٹ آئیں۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ رزق کی بندش نہیں ہوتی، رحمت کی بندش ہوتی ہے۔ جب یہ کھلتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کا رزق روک نہیں سکتی۔ جزاک اللہ خیر۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی بہت جلد اپنی اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ امید کرتا ہوں کہ بہت سارے بھائیوں کو کافی حد تک سمجھ آ چکی ہوگی۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔